اور کہا مال اولاد میں بہت بڑے ہوئے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم عذاب دیے جائیں۔ کس بات کو انہوں نے اپنے لیے ایک بیس بنائی تھی؟ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اتنا کچھ ہے، مال ہے، اولاد ہے، وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، تو ہم کیوں عذاب دیے جائیں گے؟ اللہ نے ہمیں اتنا نوازا ہوا ہے، بہت کچھ ہمیں دیا ہوا ہے۔ کہہ دیجئے کہ میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعنی ہم میں سے اکثر لوگ جب کسی کے پاس کسی چیز کی کمی ہو، مال کی، اولاد کی، تو اس کو تو آزمائش سمجھتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کو زیادہ دے دیتا ہے اس کو آزمائش نہیں سمجھتے۔ ٹیسٹ تو دونوں کا ہے، جب پیسہ ہے یا پیسہ نہیں ہے، اولاد ہے یا اولاد نہیں ہے، لیکن اس ٹیسٹ کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ اور تمہارا مال اور اولاد ایسے نہیں کہ تمہیں ہمارے پاس مرتبوں کے قریب کر دیں، ہاں جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ان کے لیے ان کے اعمال کا 2 اجر ہے، اور وہ نہ ڈر و بے خوف ہو کر بالا خانوں میں ہی رہیں گے۔ تو اصل فارمولا کیا ہے کہ ہم کسی پہ بھروسہ نہیں کر سکتے۔ ہاں اولاد ہوگی تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے، بچے ہوں گے تو پھر کیا ہے، وہ بھی ہمارے لیے جو ہے وہاں پر ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے، پیسہ ہے تو ہم اگر صحیح جگہ انویسٹ کریں گے تو وہ بھی ہمارے لیے آخرت میں آسانیاں لائے گا۔ لیکن صرف اسی بنیاد پر ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ ہمیں بچا لیں گے جب تک ہم خود عمل نہ کریں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواہشات اور تمناؤں کی باڑ جہنم کے گرد لگا دی گئی ہے، اور جنت کے گرد ان چیزوں کی باڑ ہے جنہیں انسان گراں بار سمجھتا ہے۔ تو یعنی ہمیں خود سمجھ جانا چاہیے کہ ہم کس راستے کی طرف جا رہے ہیں، اور جو لوگ ہماری آیتوں کے مقابلے کی تگ و دو میں لگے رہتے ہیں یہی ہیں جو عذاب میں پکڑ کر حاضر رکھے جائیں گے۔ کہہ دیجئے کہ میرا رب اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ اس کا پورا پورا بدلہ دے گا، اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ تو اصل بات کیا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھتے ہیں، یعنی یہ اللہ کا طریقہ ہے، کسی کو زیادہ دے دیا، کسی کو کم دے دیا، کسی کو کچھ چیز دے دی، کسی کو کچھ دے دی۔ تو اگر ہمیں اس میں کچھ چاہیے ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے رب سے مانگنا ہے اور اپنے رب کے بتائے ہوئے طریقوں سے اس کو خرچ کرنا ہے۔ اور ان سب کو اللہ اس دن جمع کر کے فرشتوں سے دریافت کرے گا کہ کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ اور وہ کہیں گے تیری ذات پاک ہے اور ہمارا ولی تو ہی ہے، نہ کہ یہ، بلکہ یہ لوگ جنہوں کی عبادت کرتے تھے اور ان میں اکثر کا انہی پر ایمان تھا۔ بس آج تم میں سے کوئی بھی کسی کے لیے بھی کسی قسم کے نفع نقصان کا مالک نہ ہوگا، اور ہم ظالموں سے کہہ دیں گے کہ اس آگ کا عذاب چکھو جسے تم جھٹلاتے رہے ہو۔ اور جب ان کے سامنے ہماری صاف صاف آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا شخص ہے جو تمہیں تمہارے باپ دادا کے معبودوں سے روک دینا چاہتا ہے اور اس کے سوا کوئی بات نہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ تو گھڑا ہوا جھوٹ ہے اور حق ان کے پاس آ چکا، پھر بھی کافر یہی کہتے ہیں یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ اور ان یعنی مکہ والوں کو نہ تو ہم نے کتابیں دے رکھی تھیں جنہیں یہ پڑھتے ہوں، اور نہ ان کے پاس آپ سے پہلے کوئی آگاہ کرنے والا آیا، اور ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی ہماری باتوں کو جھٹلا دیا، اور انہیں ہم نے جو دے رکھا تھا یہ تو اس کے 10ویں حصے بھی نہیں پہنچے، بس انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلا دیا، پھر دیکھ لو میرا عذاب کیسا سخت تھا۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رہنمائی آتی ہے اگر انسان اس کے بارے میں غور و فکر نہ کرے، نہ سمجھے، تو پھر کیا ہے؟ پھر وہ اپنے آپ کو خود ڈسٹرکشن کے راستے کی طرف لے کر جاتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں صرف ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے واسطے ضد چھوڑ کر دو دو مل کر یا تنہا تنہا کھڑے ہو کر سوچو تو صحیح، تمہارے اس رفیق کو کوئی جنون تو نہیں، وہ تو تمہیں ایک بہت سخت عذاب کے آنے سے پہلے ڈرا رہا ہے۔ بڑی خوبصورت بات یہاں پہ کی گئی ہے، یا تو گروپس میں سٹڈی کر لو، جیسے ہم سیلف سٹڈی کرتے ہیں اور گروپ سٹڈی کرتے ہیں، تو اسی لیے کہا گیا دو دو یا تنہا تنہا۔ سوچنے کے لیے کیا کہا جا رہا ہے کہ تنہا بھی سوچا جائے۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہم اکیلے میں بیٹھے ہوں گے تو ہمیں سمجھ آئیں گی، یعنی جب ہم اپنی اندر کی آواز کو سنیں گے، اور کچھ باتیں ایسی ہیں جب ہم کسی ایسے انسان کے ساتھ بیٹھیں گے جو ہمیں راہ حق کی طرف بلائے گا، ہمیں بتائے گا کہ یہ ہدایت کا راستہ ہے، اس کی طرف تم آؤ، تو اس کی بات بھی ہمیں جو ہے وہ اثر کرے گی۔ کہہ دیجئے کہ جو بدلہ تم سے مانگو وہ تمہارے لیے ہے، میرا بدلہ تو اللہ ہی کے ذمہ ہے، وہ ہر چیز سے باخبر اور مطلع ہے۔ کہہ دیجئے کہ میرا رب حق نازل فرماتا ہے، وہ ہر غیب کا جاننے والا ہے۔ کہہ دیجئے کہ حق آ چکا، باطل نہ پہلے کچھ کر سکا ہے اور نہ کر سکے گا۔ کہہ دیجئے کہ اگر میں بہک جاؤں تو میرے بہکنے کا وبال مجھ پر ہے، اور اگر میں راہ ہدایت پر ہوں تو بسبب اس وحی کے جو میرا پروردگار مجھے کرتا ہے وہ بڑا ہی سننے والا اور بہت ہی قریب ہے۔ اور اگر آپ ملاحظہ کریں جبکہ یہ کفار گھبرائے پھریں گے اور پھر نکل بھاگنے کی کوئی صورت نہ ہوگی اور قریب کی جگہ سے گرفتار کر لیے جائیں گے،
اس وقت کہیں گے کہ ہم اس قرآن پر ایمان لائے، لیکن اس قدر دور جگہ سے مطلوبہ چیز کیسے ہاتھ آ سکتی ہے؟ اس سے پہلے تو انہوں نے اس سے کفر کیا تھا اور دور دراز سے بن دیکھے بھٹکتے رہے۔ ان کی چاہتوں اور ان کے درمیان پردہ حائل کر دیا گیا، جیسا کہ اس سے پہلے بھی ان جیسوں کے ساتھ کیا گیا، وہ بھی انہی کی طرح شک اور تردد میں پڑے ہوئے تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ جب انسان خواہشات کے پیچھے جانا شروع ہوتا ہے تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ وہی تو ہمارے لیے مصیبت بنتی ہیں، اور اب انہی خواہشات اور ان کے درمیان ایک پردہ آ گیا۔ سورہ فاطر 22واں پارہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ فاطر السماوات والارض۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ فاطر فا سے شروع ہو رہی ہے، جیسے فاطر، فجر۔ فا کا ورڈ جہاں آتا ہے شروع میں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی پھاڑنے والی، پھٹنے والی، ٹوٹنے والی۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ یعنی فاطر کس طرح سے ہے کہ اس نے کس طرح خوبصورتی سے، ایسی وضاحت سے چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ چھپی چھپی چیزیں نہیں ہیں کہ ہمیں سمجھ نہ آئے، ہمیں نظر نہ آئے۔ جیسے فجر کے ٹائم پہ جب روشنی ہوتی ہے تو پوری دنیا دیکھتی ہے، ان کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ آتا ہے۔ تو اسی طرح سے دنیا میں، آسمان اور زمین میں جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے وہ سب کے سامنے وضاحت سے نظر آ رہا ہے۔ اور 2 3 3 4 پروں والے فرشتوں کو اپنے پیغمبر بنانے والا ہے، اور مخلوق میں جو چاہے زیادتی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے سو اس کو کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جس کو بند کر دے تو اس کے بعد اس کا کوئی جاری کرنے والا نہیں، اور وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ لوگوں، تم پر جو انعام اللہ نے کیے ہیں انہیں یاد کرو۔ کرتے ہیں ہم یاد؟ یعنی ہم آج کل تو سحری افطاری کے ٹائم پہ بھی یاد کر سکتے ہیں، قیام اللیل کے ساتھ بھی ہم یاد کر سکتے ہیں، اور ویسے بھی اکثر اوقات ہم ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ٹریفک کا زور بہت ہے اور اب کچھ کرنے کا کام نہیں، اپنی سوچوں میں پتہ نہیں کیا کیا ہم اپنی اگلی پچھلی باتیں یاد کرتے ہیں، لیکن اصل کام کرنے والا کیا ہے؟ جو اللہ کے انعامات ہیں ان کو یاد کیا جائے۔ کیا اللہ کے سوا کوئی بھی خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزی پہنچائے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم کہاں الٹے جاتے ہو؟ اور اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ سے پہلے کے تمام رسول بھی جھٹلا جا چکے ہیں۔ تمام کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ لوگو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ دھوکے باز شیطان تمہیں غفلت میں ڈالے۔ یا ایھا الناس، کیا کیا گیا؟ تمام انسانیت کو خطاب کیا گیا۔ ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دھوکے میں نہ ڈالے دنیا کی زندگی، اور جو دھوکے باز ہے وہ بھی دھوکے میں نہ ڈالے۔ یاد رکھو شیطان تمہارا دشمن ہے، اور تم اسے دشمن سمجھو، وہ تو اپنے گروہوں کو صرف اس لیے ہی بلاتا ہے کہ وہ سب جہنم وصال ہو جائیں۔ جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کے لیے سخت سزا ہے، اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر۔ کیا پس وہ شخص جس کے لیے اس کے برے اعمال مزین کر دیے گئے پس وہ انہیں اچھا سمجھتا ہے؟ یقین مانو کہ اللہ جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہے راہ راست دکھاتا ہے۔ بس آپ کو ان پر غم کھا کھا کر اپنی جان ہلاکت میں نہیں ڈالنی چاہیے۔ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے یقیناً اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہے۔ ان اللہ علیم بما یصنعون، یعنی جو گھڑ رہے ہیں نا، جو پلاٹس کر رہے ہیں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں بھی اگر ہمارے ارد گرد کچھ لوگ عجیب و غریب باتیں گھڑ رہے ہوں اور اپنی کوئی مونوپلی چلانے کی کوشش کریں، ان کی باڈی لینگویج ہی ہمیں بتا دیتی ہے کچھ گڑبڑ ہے یہاں پہ۔ ایک ریڈ فلیگ ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے، ہمیں سمجھ آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے کون سی چیز چھپی ہوئی ہے؟ اور اللہ ہی ہوائیں چلاتا ہے جو بادلوں کو اٹھاتی ہیں، پھر ہم بادلوں کو خوش زمین کی طرف لے جاتے ہیں، اور اس سے زمین کو ان کی موت کے بعد زندہ کر دیتے ہیں۔ اس طرح دوبارہ جی اٹھنا بھی ہے۔ جو شخص عزت حاصل کرنا چاہتا ہو تو اللہ ہی کی ہے ساری عزت۔ تمام تر ستھرے کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں، اور نیک عمل اس کو بلند کرتا ہے۔ جو لوگ برائیوں کے داؤ گھات میں لگے رہتے ہیں ان کے لیے سخت تر عذاب ہے، اور ان کا یہ مکر برباد ہو جائے گا۔ یہاں پر ہمیں بہت اہم بات بتائی جا رہی ہے، من کان یرید العزہ فللہ العزۃ جمیعا، کہ جو کوئی عزت چاہتا ہے۔ ہمارا مسئلہ ہی کئی دفعہ یہ ہوتا ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ آج کے پارے میں ہم نے خواتین کے بہت سے احکامات پڑھے نا، تو اس میں بھی کیا ہو جاتا ہے؟ عزت اور بے عزتی کا معیار۔ کئی دفعہ مرد حضرات خواتین کو کیوں نہیں اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے دیتے کہ لوگ کیا کہیں گے، تمہاری بیوی اتنی دقیانوسی سی ہے۔ کئی دفعہ خود خواتین کو لگتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ میں پینڈو ہوں،
یا یہ کہ میں اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہوں، میں ماڈرن نہیں ہوں، مجھے کچھ کام نہیں آتا. اور ویسے بھی چاہے نماز ہے، چاہے اپنے تعلقات ہیں، کئی دفعہ ہمیں پتہ ہے صلہ رحمی کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، تھوڑا سا جھک جانا ہے، تھوڑی سی معافی مانگ لینی ہے، لیکن نہیں، میری انسلٹ نہیں ہونی چاہیے. ہاؤ ڈیئر سم ون سے سم تھنگ اباؤٹ می. اپنی عزت کے معیار رکھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں عزت اللہ کی ہے، اللہ کی عزت ہے. اور ہمارا کرنے کا کیا کام ہے کہ ہم ایسے صاف ستھرے کلمات اللہ کی طرف چڑھتے ہیں. یعنی جب ہم نیک عمل کرتے ہیں تو نیک عمل کے ساتھ یعنی اپنے استغفار پڑھی، آپ نے دعائیں پڑھی، آپ نے اللہ کے لیے کوئی بھی کام کیا طیب، اور اس کے ذریعے سے جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس قبولیت حاصل ہوتی ہے. لوگوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہیں جوڑے جوڑے بنا دیا. عورتوں کا حاملہ ہونا اور بچے کا پیدا ہونا سب اس کے علم سے ہی ہے. اور جو بھی بڑی عمر والا عمر دیا جائے اور جس کے گھٹے وہ سب کتاب میں لکھا ہوا ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر. اللہ تعالیٰ پر یہ کام بہت ہی آسان ہے. ہمارے لیے اب کتنا آسان ہے. آپ سوچیں کہ ہمارے پاس اتنا ہیوج ڈیٹا ہوتا ہے اور ایک چھوٹی سی یو ایس بی میں ہم ڈال کر کہاں کہاں اس کو کیری کر کے پھرتے ہیں. یعنی کہ ہمارے پاس ایسی ڈسک ہوتی ہیں جتنے ٹیرا بائٹس کا وہ ڈیٹا جو ہے وہ سٹور کر لیتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کون سا مشکل کام ہے اگر ایک انسان اتنا سارا ڈیٹا اس طرح سے کیری کر لیتا ہے. اور برابر نہیں دو دریا، یہ میٹھا ہے اور پیاس بجھاتا ہے اور پینے میں خوشگوار، یہ دوسرا کھاری ہے کڑوا. تم ان دونوں میں سے تازہ گوشت کھاتے اور وہ زیورات نکالتے ہو جنہیں تم پہنتے ہو. اور آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی کشتیاں پانی کو چیرنے پھاڑنے والی ان دریاؤں میں ہیں تاکہ تم اس کا فضل ڈھونڈو، تاکہ تم اس کا ذکر کرو. اب یہاں پہ بھی آپ دیکھیں دو پانیوں کا ذکر کیا گیا. کیا ہے کہ مختلف مزاج اور ان سے دونوں سے کس طرح سے فائدہ حاصل ہوتا ہے. پھر یہاں پر کھانے پینے یعنی سب پروڈکٹیوٹی کی بات ہوئی. یہاں سے گوشت نکلتا ہے، یہاں سے زیورات نکلتے ہیں جن کو پہننے کے لیے کہا گیا، یعنی زیورات بھی ہمارے استعمال کے لیے ہیں. اور پھر کشتیاں جیسے وہاں پہ چلتی ہیں تاکہ اللہ کا فضل تلاش کریں. اور اس میں کیا ہے، ہمارا کرنے کا کام کیا ہے، وہاں پر ہم کیا کریں، ہم اپنے رب کا شکر گزار ہوں. اور وہ دن کو رات میں اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور آفتاب و مہتاب کو اس نے اسی کام پر لگایا ہوا ہے. ہر میعاد معین پر چل رہا ہے. یہی ہے کہ اللہ تم سب کو پالنے والا، اسی کی سلطنت ہے. جنہیں تم اس کے سوا پکار رہے ہو وہ تو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں. یہاں پہ کون سی بات آ رہی ہے، وہ جو چھوٹا سا ایک وہ ہوتا ہے نا، قطمیر کہا گیا یہاں پر. یعنی کہ کھجور کو دیکھیں آپ، آج کل آپ افطاری کرتے ہیں تو اس کے مختلف حصے ہوتے ہیں، تو ان کو ذرا دیکھنے کی کوشش کریں کہ وہاں پر جو ایک باریک سی وہ جھلی ہوتی ہے یا ایک چھوٹا سا سپاٹ ہوتا ہے، اس کے بھی جو ہے ہم مالک نہیں. اگر تم انہیں پکارو وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں، اور اگر بالفرض سن بھی لیں تو فریاد رسی نہیں کریں گے، بلکہ قیامت کے دن تمہارے شریک اس شرک کا صاف انکار کر دیں گے. آپ کو کوئی بھی حق تعالی جیسا خبردار خبریں نہ دے گا. اے لوگو، تم اللہ کے محتاج ہو. یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو، تم اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز اور خوبیوں والا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ جب لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ہم اللہ کے راستے میں دیں، اس طرح کا ٹھٹھا مذاق جو تھے وہ کفار کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے کسی کی. نہیں، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، ہم جو ہیں ہمیں ضرورت ہے. اللہ تو غنی ہے، اللہ تو حمید ہے. ہمارے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم بنایا کہ ہم اس سے مانگتے رہیں، ہم اللہ کے راستے میں دیتے رہیں، ہم لوگوں کو بینیفٹ کرتے رہیں. اگر وہ چاہے تو تم کو فنا کر دے اور ایک نئی مخلوق پیدا کر دے، اور یہ بات اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے. کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور اگر کوئی گراں بار دوسرے کو اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے بلائے گا تو وہ اس میں سے کچھ بھی نہ اٹھائے گا. گو قرابت دار ہی ہو تو صرف انہی کو آگاہ کر سکتا ہے جو غائبانہ طور پر اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. اور جو بھی پاک ہو جائے اور اپنے نفع کے لیے پاک ہوگا، اور لوٹنا اللہ ہی کے طرف ہے. اور اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں، اور نہ تاریکی اور نہ روشنی، اور نہ چھاؤں اور نہ دھوپ، اور زندہ اور مردے برابر نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے، اور آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں. آپ صرف ڈرانے والے ہیں. ہم نے ہی آپ کو حق دے کر خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا. اور کوئی امت ایسی نہیں ہوئی
جس میں کوئی ڈر سنانے والا نہ گزرا ہو۔ اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا دیں تو جو لوگ اس سے پہلے ہو گزرے ہیں انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، اور ان کے پاس بھی ان کے پیغمبر معجزے، صحیفے اور روشن کتابیں لے کر آئے تھے، پھر میں نے ان کافروں کو پکڑ لیا، سو میرا عذاب کیسا ہو۔ کیا آپ نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے مختلف رنگتوں کے پھل نکالے، اور پہاڑوں کے مختلف حصے ہیں سفید اور سرخ کہ ان کی بھی رنگتیں مختلف ہیں، اور کئی بہت گہرے سیاہ، اور اسی طرح آدمیوں اور جانوروں اور چوپایوں میں بھی بعض ایسے ہیں ان کی رنگتیں مختلف ہیں۔ اللہ سے ان کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ کیا ہے؟ اگر ہم اللہ کی خشیت چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جھکاؤ ہو، ہمیں اللہ کی ہر بات میں نا ایک بہت اچھی پلیزنٹ سی فیلنگ آئے کہ میرا رب کتنا مہربان ہے، اللہ نے یہ سسٹم بنایا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں کیا بتا دیا گیا؟ انما یخش اللہ من عبادہ العلماء۔ کیا ہونا ہوگا؟ علم حاصل کرنا ہوگا۔ یہ صرف عالم دین کی بات نہیں ہو رہی، عالم دین ظاہر ہے ان کے پاس علم زیادہ ہے تو وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی خشیت رکھتے ہیں، لیکن ہم میں سے بھی ہر شخص کو دیکھنا ہے کہ میں اپنی علمی وسعت کو اس طرح سے بڑھاؤں کہ میرے اندر وہ خشیت آئے، مجھے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو۔ ان اللہ عزیز الغفور، اور بے شک اللہ تعالیٰ زبردست اور بہت بخشنے والا ہے۔ جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز کی پابندی رکھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں، اور وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی خسارے میں نہ ہوگی، تاکہ ان کو ان کی اجرتیں پوری دے اور ان کو اپنے فضل سے زیادہ دے، بے شک وہ بڑا بخشنے والا اور قدردان ہے۔ یہ وہ کتاب جو ہم نے آپ کے پاس وحی کے طور پر بھیجی ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے جو کہ اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی پوری خبر رکھنے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے ان لوگوں کو اس کتاب کا وارث بنایا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں پسند فرمایا، پھر بعض تو ان میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، اور بعض اس میں متوسط درجے کے ہیں، اور بعض ان میں اللہ کی توفیق سے نیکیوں میں ترقی کیے جانے والے ہیں، اور یہ بڑا فضل ہے۔ وہ باغات ہیں ہمیشہ رہنے جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے، سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور پوشاک ان کی ریشم کی ہوگی، اور وہ کہیں گے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہم سے غم دور کیا، بے شک ہمارا پروردگار بہت بخشنے والا بڑا قدردان ہے۔ ان ربنا لغفور شکور۔ کتنی خوبصورت بات ہے نا یہاں پہ کہ ایک تو اللہ نے بخش دیا نا، غفرہ سے ڈھانپ دیا، ہماری غلطیاں تھیں ہم کو ایکسپوز نہیں کیا، اور دوسرا کیا ہے؟ وہ قدردان ہے۔ یعنی ہم نے کیا کیا ہے؟ آپ دیکھیں اکثر اوقات اگر ہم اپنی کسی بھی نیکی کے اوپر جو ہے نظر ڈالیں، نمازوں کی کوالٹی دیکھ لیں، ایون روزہ ہم نے رکھا ہوا ہوتا ہے، اب روزے جو ہیں اپنے اختتام کی طرف جا رہے ہیں تو اب بے چینی کی کیفیت آنی شروع ہو جاتی ہے کہ اچھا یہ چھٹ گیا، یہ نہیں ہو سکا، اب تھکن بھی زیادہ ہو رہی ہے، اب قیام اللیل بھی ہے، اب کس طرح سے اس تمام معاملات کو لے کر چلنا ہے، کچھ کمی رہ گئی ہے۔ پھر انسان کہتا ہے اللہ کچھ اور توفیق دے دے، کچھ اور ہمت دے دے، اچھا اللہ اگلے رمضان اگر نصیب ہوا تو اس میں اور محنت سے کوشش کریں گے، اور زیادہ آگے بڑھیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی قدر کرتا ہے جو بھی ہمارا کام ہوتا ہے، یعنی اس کی کوالٹی نہیں ہوتی، کئی دفعہ ہوتی اگر ہم باریکی سے دیکھنا شروع کریں، جس نے ہم کو اپنے فضل سے ہمیشہ رہنے کے مقام میں لا اتارا، جہاں نہ ہم کو کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہم کو کوئی خستگی پہنچے گی۔ اور جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، نہ تو اس کی قضا ہی آئے گی کہ مر ہی جائیں، اور نہ دوزخ کا عذاب ان سے ہلکا کیا جائے گا، اور ہم ہر کافر کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ کذالک نجزی کل کفور، یعنی کہ کوئی کافر جو ہے وہ بچ نہیں سکے گا اس سزا سے۔ اور وہ لوگ جو اسی طرح چلائیں گے کہ اے ہمارے رب ہم کو نکال لے، ہم اچھے کام کریں گے پر خلاف ان کاموں کو جو کہ کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی؟ جس کو سمجھنا ہوتا وہ سمجھ جاتا، اور تمہارے پاس ڈرانے والے بھی پہنچا تھا، سو مزہ چکھ لو، ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تو پورا ان کو وقت دیا تھا، پوری ان کو مہلت دی تھی، لیکن پرابلم کیا تھی کہ ان لوگوں نے اس مدت سے، اس چیز سے کچھ بھی حاصل کرنے کی صحیح طرح سے جو تھا وہ کوشش نہیں کی، اور اسی وجہ سے کیا ہے وہ اپنے ہی مسئلے مسائل میں جو ہیں وہ گھرے کے گھرے ہی رہ گئے۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ عمر کی بات ہوئی ہے، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اللہ تعالیٰ 60 سال کی عمر عطا کر دے تو پھر اس سے عذر قبول نہیں کیا جائے گا، یعنی اتنی عمر مل گئی اس کو لیکن اس نے پھر بھی عمل نہیں کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھے آدمی کا دل 2 چیزوں کے بارے میں ہمیشہ جوان ہی رہتا ہے، ایک دنیا کی محبت اور دوسری چیز اس کی لمبی امید ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا ابن آدم جو جو بوڑھا ہوتا ہے اس کے ساتھ دو خواہشات بھی بڑی ہوتی جاتی ہیں، یعنی مال اور لمبی عمر کی خواہش۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ بہت ساری یہ جو اینٹی ایجنگ کریمز اور لوشنز اور اس قسم کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ اسی ایج پہ شروع ہو جاتی ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا آسمان اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کا، بے شک وہی جاننے والا ہے سینوں کے راز، انہ علیم بذات الصدور، وہی ایسا ہے جس نے تم کو زمین میں آباد کیا۔ سو جو شخص کفر کرے گا اس کے کفر کا وبال اسی پر پڑے گا، اور کافروں کے لیے ان کے کفر ان کے پروردگار کے نزدیک ناراضگی ہی بڑھانے کا سبب ہیں، اور کافروں کے لیے ان کا کفر خسارے ہی بڑھانے کا باعث ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم اپنے قرارداروں شریکوں کا حال تو بتاؤ جن کو تم اللہ کے سوا پوجا کرتے تھے، یعنی مجھے یہ بتلاؤ کہ انہوں نے زمین میں کون سا جز بنایا ہے، کیا ان کا آسمانوں میں کچھ ساجا ہے، یا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے کہ یہ اس کی دلیل پر قائم ہوں، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے سے نرے دھوکے کی باتوں کا وعدہ کرتے آتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ وہ لائک مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں اور اللہ کے ساتھ انہوں نے کوئی تعلق نہیں پیدا کیا، اور جو مرضی سٹوریز وہ گھڑتے رہتے ہیں۔ یقینی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ ٹل نہ جائیں، اور اگر ٹل جائیں تو پھر اللہ کے سوا کوئی ان کو تھام بھی نہیں سکتا، وہ حلیم اور غفور ہے۔ اور ان کفار نے بڑی زوردار قسم کھائی تھی کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آئے تو وہ ہر ایک امت سے زیادہ ہدایت قبول کرنے والے ہوں گے، پھر جب ان کے پاس ایک پیغمبر آ پہنچے تو بس ان کی نفرت میں ہی اضافہ ہوا۔ دنیا میں اپنے کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے اور ان کی بری تدبیروں کی وجہ سے، اور بری تدبیروں کا وبال ان تدبیر والوں ہی پر پڑتا ہے، سو کیا یہ اس دستور کے منتظر ہیں جو اگلے لوگوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے؟ سو آپ اللہ کے دستور کو کبھی بدلتا ہوا نہ پائیں گے، اور آپ اللہ کے دستور کو کبھی منتقل ہوتا ہوا نہ پائیں گے۔ اور کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں؟ افلم یسیروا فی الارض فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ جس میں دیکھتے بھالتے کہ وہ لوگ ان سے پہلے جو گزر چکے ہیں ان کا انجام کیسا ہوا، حالانکہ وہ قوت میں ان سے بڑے ہوئے تھے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں پر ان کے اعمال کے سبب پکڑ لیتا تو روئے زمین پر ایک جاندار کو بھی نہ چھوڑتا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو میعاد معین تک مہلت دے رہا ہے، سو جب ان کی میعاد آ پہنچے گی تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آپ دیکھ لے گا۔ تو یہاں پر ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ جو مہلت ہمیں ملی ہوئی ہے نا، اس کو ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے بلکہ اسے صحیح طرح سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ 22واں پارہ سورہ یاسین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ سورہ یاسین جس کو قرآن کا دل بھی کہا جاتا ہے، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یاسین، قسم ہے قرآن با حکمت کی کہ بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہیں، سیدھے راستے پر ہیں، اور ہم اسی سیدھے راستے کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، ہر نماز میں بھی کرتے ہیں، اور قرآن کا یہ جو سفر ہے وہ بھی ہم نے اسی لیے شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سیدھا راستہ دکھا دے۔ تو اس سے پتہ کیا چل رہا ہے کہ قرآن با حکمت، اس کے ساتھ جڑنا، اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر مانتے ہوئے، رسول مانتے ہوئے، اور آپ کی سارے احکامات کے مطابق جو کچھ ہمیں فارمولاز دیے گئے اس کے مطابق عمل کرنا۔ یہ قرآن اللہ زبردست مہربان کی طرف سے نازل کیا گیا ہے تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے تھے، سو اسی سے یہ غافل ہیں۔ ہمارے بھی پرابلم یہی ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں تو یہ ہوتا ہی نہیں تھا، ہمارا تو یہ طریقہ نہیں تھا، یہ تو پتہ نہیں نئی نئی چیزیں سیکھ کر آ جاتے ہیں، کئی دفعہ خاندان والے بھی کہتے ہیں۔ تو ہمارے لیے تو یہ آیا ہے تاکہ جن پریکٹسز میں ہم پڑے ہوئے تھے جو ٹھیک نہیں تھی ان کی اصلاح کر دی جائے۔ ان میں سے اکثر لوگوں پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے، سو یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں، پھر وہ تھوڑیوں تک ہیں جن سے ان کے سر اوپر کو الٹ گئے ہیں، اور ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کر دی اور ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی، جس سے ہم نے ان کو ڈھانپ لیا ہے، سو وہ دیکھ نہیں سکتے۔ اب دیکھیں یہاں پہ بڑی اہم بات کی جا رہی ہے، گلے میں توق ڈالنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ توق ڈالنے سے کیا ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں، ویژولائز کریں، جب توق کسی کے گلے میں ہو تو وہ ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتا۔ تو جب دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا اور کہا کہ اللہ پورے مشاہدے کرے، آسمان کو دیکھے، زمین کو دیکھے، نشانیوں کو دیکھے، قرآن کو پڑھے، اللہ کے آگے جھکے، تو ان کو ہر چیز میں اللہ کے آگے جھکنا مشکل لگتا تھا۔ تو اسی لیے یہ اس چیز کی نمائندگی کر رہا ہے کہ ان کو پھر وہ چیز دے دی گئی تاکہ وہ بھی ان کو، جس طرح وہ دنیا میں جھکنے کے لیے تیار نہیں تھے، تو اب ان کی گردن کو ایسے کر دیا گیا کہ وہ جھک نہیں سکتے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔
تو ہم نے ان کے ایک آڑ ان کے سامنے کر دی اور ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی، جس سے ہم نے ان کو ڈھانک لیا، سو وہ دیکھ نہیں سکتے، اور آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں دونوں برابر ہیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بس آپ تو صرف ایسے شخص کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت پر چلے اور رحمان سے بے دیکھے ڈرے، سو آپ اس کو مغفرت اور باوقار اجر کی خوشخبریاں سنا دیجئے۔ یعنی کس شخص کو ہم ڈرا سکتے ہیں؟ کون سا شخص جو ہے وہ سنے گا خشی الرحمن بالغیب، کہ وہ خشیت اللہ کی حاصل کرے گا، اس نے اللہ کو دیکھا نہیں ہوا، لیکن جب وہ قرآن کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا سسٹم دیا ہے اس کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے، تو پھر اس کا دل خود بخود یہ گواہی دیتا ہے کہ میں اس کے مطابق اپنی زندگی گزاروں۔ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھتے جاتے ہیں وہ اعمال بھی جن کو لوگ آگے بھیجتے ہیں، اور ان کے وہ اعمال بھی جن کو وہ پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں ضبط کر رکھا ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 12۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھتے جاتے ہیں، اور وہ اعمال بھی جن کو لوگ آگے بھیجتے ہیں، اور ان کے وہ اعمال بھی جن کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں ضبط کر رکھا ہے۔ یہاں پہ خاص طور پہ جو اہم بات کی گئی ہے نا، آثار، جو پرنٹس ہم چھوڑتے ہیں، یعنی کچھ پرنٹس ایسے جو اپنی زندگی میں چھوڑ رہے ہیں، مثلا ایک مجلس میں بیٹھا انسان باہر گیا، لوگ اس کے پیچھے سے کیا بات کرتے ہیں اس کے بارے میں، یا انسان اپنی جو پلاننگ کر کے آتا ہے وہ کیا کیا اپنے آثار کہیں چھوڑتا جاتا ہے، اور پھر مرنے کے بعد آپ دیکھیں ہمارے اعمال، ہمارا صدقہ جاریہ، ہمارے بارے میں جو گواہیاں، ہماری اولاد، ہم نے جو علم حاصل کیا اور جیسے ڈسٹریبیوٹ کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز ڈاکیومنٹ ہو رہی ہے۔ اسی لیے ہم جہاں پر بھی ہوں ہم ضرور کیئرفل ہوں گے ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور آج کل کی ٹریجڈی کیا ہے، ایک زمانے میں اگر کوئی کسی سینما میں جاتا تھا، کوئی فلم دیکھ لیتا تھا، کوئی کہیں کھانا کھانے جاتا تھا، وہ ڈھکا چھپا رہ جاتا تھا۔ اب تو ہم خود اپنے سوشل میڈیا میں وہاں چیک ان کرتے ہیں، اپنے آثار ہم خود ڈاکیومنٹ کر رہے ہیں کہ جی میں یہاں موجود تھی اور میں نے یہ کام کیا اور میں اس جگہ پہ تھی، اپنی لائیو لوکیشنز ہم لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں ذرا کیئرفل محتاط ہونا چاہیے اس سلسلے میں کہ ہم جو آثار چھوڑ رہے ہیں لوگ ان کو دیکھیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو دیکھیں گے تو اس کے بارے میں کیا بات آئے گی کہ ہم نے کون سے کام کیے تھے۔ اور آپ ان کے سامنے ایک مثال، یعنی ایک بستی والوں کی مثال اس وقت کی بیان کیجئے جبکہ ان کی بستی میں کئی رسول آئے، جب ہم نے ان کے پاس 2 کو بھیجا سو ان لوگوں نے دونوں کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے سے تائید کی سو انہوں نے کہا ہم تمہارے پاس بھیجے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا تم تو ہماری طرح معمولی شخص ہو اور رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم نرا جھوٹ بولتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں سٹریس دے رہے ہیں کہ لوگوں کا حال کیا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ صرف ایک رسول آیا اور وہ کہیں اللہ تعالیٰ سوری ہم سے مس ہو گیا، نہیں، ایک رسول، دوسرے رسول، 2 اکٹھے آئے، بعد میں بھی آئے، لیکن ان کا ایٹیچیوڈ وہی رہا۔ ان رسولوں نے کہا ہمارا پروردگار جانتا ہے، بے شک ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں اور ہمارے ذمہ تو صرف صاف واضح طور پہ پہنچا دینا ہے۔ انہوں نے کہا ہم تو تم کو منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم پتھروں سے تمہارا کام تمام کر دیں گے اور تم کو ہماری طرف سے سخت تکلیف پہنچے گی۔ ان رسولوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے، کیا اس کو نحوست سمجھتے ہو کہ تم نصیحت کی جاؤ، بلکہ تم حد سے نکل جانے والے لوگ ہو۔ اور ایک شخص شہر کے آخری حصے سے دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا اے میری قوم۔ اب یہ کون شخص تھا؟ اس کا کوئی نام نہیں بتایا گیا، کہا گیا رجل، کوئی بھی ایک شخص تھا، اور وہ آیا اور اس نے قوم سے آ کے کیا کہا؟ قال یا قوم اتبعوا المرسلین۔ اس نے آ کے کہا اے میری قوم ان رسولوں کی راہ پر چلو، ایسے لوگوں کی راہ پر چلو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور وہ راہ راست پر ہیں۔ بہت ہی خوبصورت یہ واقعہ ہے اور یہ یہاں پر ختم نہیں ہو رہا، لیکن یہاں تک ہمیں سمجھ کیا بات آ رہی ہے کہ وہاں پہ ایک قوم ہے، بہت ہٹ دھرم قوم ہے، بات نہیں مان رہی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بار بار رہنمائی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے نہیں سنا وہ پیغام، لیکن ایک دور دراز سے شخص آ گیا، اس کا کوئی نام بھی نہیں دیا گیا، کوئی آئیڈینٹی بھی نہیں ہے اس کی، لیکن اس نے آ کے اپنی قوم سے کہا کہ انبیاء کی بات سنو۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کئی دفعہ حق جن کو دینے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے ان کو فائدہ نہیں ہوتا، وہ نہیں سمجھتے، لیکن کوئی اور شخص کہیں بیٹھا ہوا جو ہوتا ہے اسی حق سے فائدہ حاصل کر لیتا ہے۔ تو ہم سب کے لیے امپورٹنٹ فارمولا یہاں پر کیا ہے؟ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے اس حق کو سمجھیں، اس سسٹم کو سمجھیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں تو کیا ہے؟ ہمارے لیے بھی وہی آسانی آئیں گی جو ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے بھی، کہ ہمارے لیے ہدایت کے راستے کھولتی چلی جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔